ایران اور اسرائیل میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ اسرائیلی حملے کے خلاف ایران نے بھی جوابی کارروائی کر دی۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں شروع ہوا اور اس کا انجام کیا ہے، چلیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جمعہ کی صبح 4 بجے کے قریب ایران کا دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس حملے میں اسرائیل نے ایران کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ حملے میں ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری شہید ہو گئے۔ یہی نہیں، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، جہاں کمانڈر حسین سلامی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں ایران کے نامور اور جوہری پروگرام پر کام کرنے والے 6 اہم سائنسدان بھی شامل تھے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی رپورٹس کے مطابق حملوں میں شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں بچے شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ موساد نے حملوں سے قبل ایران میں خفیہ طور پر کارروائیاں کی اور ایران کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کے مقامات کے قریب درست نشانہ لگانے والے ہتھیار نصب کیے۔ اسرائیلی حملوں پر امریکہ نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا، امریکہ ان حملوں میں شامل نہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، لیکن دوسری جانب امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دے ڈالی کہ مذاکرات کرو ورنہ ایسا نقصان ہوگا جو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان داغ دیا کہ آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا ہے، جو اسرائیل کی بقا کے خلاف ایرانی خطرے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ آپریشن اتنے دن تک جاری رہے گا جب تک اس کے پھیلاؤ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ جمعہ کا دن ایران کے لیے کافی بھاری رہا، کیونکہ دن بھر اسرائیل تبریز سمیت ایران کے مختلف شہروں میں حملے کرتا رہا۔ تہران کی جانب سے خاموشی رہی اور دفاع میں کوئی مؤثر جواب نہ آیا، جس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ ہاں، بیانات بہت آئے۔ پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیلی حملے کو بڑی غلطی قرار دیا اور کہا کہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اور پھر مسلح افواج کے ایک ترجمان نے کہا، اسرائیل اور امریکہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ناظرین، مسلح افواج یقینی طور پر اس صہیونی حملے کا جواب دیں گے۔ اس دوران مسجد پر سرخ پرچم لہرا دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتقام لیا جائے گا۔ اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی جو کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔ ہر جانب یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ شاید ایران کا شدید نقصان ہوا ہے اور اب وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن پھر اکتوبر کی یاد تازہ کر دی گئی اور ایران نے ایسا پلٹ کر وار کیا کہ اسرائیلیوں کے ہوش اڑا دیے۔ ایران نے جمعہ ہی کی شب اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حملے میں کئی ہلاکتیں ہوئیں اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ طیاروں سمیت متعدد عمارتیں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل داغے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکوں کی آواز تل ابیب، یروشلم اور گشدان میں سنی گئی ہیں، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات کی گئیں۔ ایران نے تل ابیب میں اسرائیلی جوہری تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران اسرائیل نے بیان دیا کہ اس نے ایران کے 200 بیلسٹک میزائل میں سے متعدد کو فضا میں ہی ناکارہ کر دیا ہے۔ لیکن سامنے آنے والی ویڈیوز نے کچھ اور ہی کہانی سنائی، کیونکہ اسرائیل میں ہوئی تباہی بتا رہی تھی کہ بہت سے میزائل اپنے مقررہ ٹارگٹ پر لگے ہیں۔ اسرائیل میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک آگ اور دھواں دیکھا گیا۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی شہری فضائی حملوں سے بچنے کے لیے زیر زمین بنے بنکرز کی جانب دوڑے۔ شہریوں کی چیخ و پکار کی آوازیں ہر کسی نے سنی۔ اس وقت ایران کے پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل میں درجنوں اہداف پر جوابی حملے شروع کر دیے گئے۔ کہا گیا کہ اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا انتقام نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ایسا ہوا بھی، کیونکہ چند گھنٹوں کے دوران ایران نے 3 مرحلوں پر حملہ کیا، پھر چوتھا حملہ ہوا اور صبح سویرے 5واں راؤنڈ کیا گیا۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے کیے، لیکن یہ معاملہ یہیں نہیں رکا، بلکہ دونوں نے مزید اٹیک کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، ایران نے خیبر شکن میزائل کے استعمال کی وارننگ دے دی تو اسرائیل نے کئی مقامات پر بمباری کر دی۔ دونوں اطراف سے بیان دیا جا رہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور چلتی رہے گی، جس میں نقصان
आम इंसान का ही होगा। इस सारी लड़ाई में एक बात काबिल गौर है कि आखिर इजराइल ने इतनी आसानी से ईरान पर हमला कैसे कर दिया, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि अहम शख्सियात को शहीद भी कर दिया। कहने वालों का कहना है कि इसमें किसी अंदर के खास बंदे का हाथ है। अब वो गद्दार कौन था, उसकी तलाश के लिए ईरान में ऑपरेशन भी हुआ। खबरें हैं कई मशकूक अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, जिनमें से अक्सरियत इंडिया के लोगों की शामिल है, क्योंकि रॉ का नेटवर्क भी मोसाद के साथ मिलकर ईरान को कमजोर करने की कोशिश में मसरूफ है। इस वक्त आलमी बरादरी भी दोनों को रोकने की कोशिश कर रही है। रूस ने ईरान और इजराइल के दरमियान सालसी की तो अमेरिका और सऊदी अरब ने भी जंग बंदी और मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया, जिसका कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी सूरत हाल पर गौर किया गया, मगर निकला कुछ भी नहीं। अब देखना है कि आखिर ये दोनों मुल्क जल्द इस लड़ाई से निकल जाते हैं या फिर एक तवील और खतरनाक जंग खित्ते का मुकद्दर बनती है।